ہیں جناب. اب آ جاتے ہیں علامہ حافظ سعد حسین رضوی اور علامہ انس رضوی. ان کی جماعت کے اوپر جو ہے را سے فنڈنگ کا مبینہ الزام سامنے آ رہا ہے, اور یہ ویسے تو بہت افسوسناک اس لیے ہے کہ الزام کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب مجھے سوال یہ کرنا ہے ہمارے انتہائی اہم معتبر زوما سے, حکمرانوں سے, کہ بھائی اگر آپ کو یہ الزامات لگانے تھے اور آپ کے پاس تحقیق واقعی ہو کر یہ الزامات سامنے آ چکے تھے تو آپ تب لگاتے نا جب یہ لوگ احتجاج کے لیے نہیں نکلے تھے. یہ احتجاج پیلسٹائن کے حق میں اسرائیل کے خلاف کرنے کے لیے نکلے, تھوڑا سا دھرنا دیا, گو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, طریقہ کار ہوتا ہے اس کا. اچھا انہوں نے کر دیا تو اس وقت آپ کو یاد آیا کہ ان کو کون فنڈنگ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. تو یہ ٹائمنگ ہر ایکٹ کی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور اب تک جتنے بھی ایکٹس ہو رہے ہیں ان کی ٹائمنگ اس بات کا ادراک کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, کیا ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگتی ہے یا علامہ سعد حسین رضوی یا انس رضوی ان دونوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, لانگ ٹرم جیل میں رکھا جاتا ہے. ماضی میں ایسے بہت سارے واقعات ہم نے دیکھے. آلریڈی آپ کے سامنے ایک بات رکھ چکا ہوں کہ ہمارے ہاں ویسے تو صحافیوں کا ایک طبقہ تھا, اس کو بزور قوت یا بزور پیسہ یا شاپر ان کو سیٹ اسائیڈ کیا گیا, پھر وکلا کے ساتھ یہ ہوا, پھر عدالتوں کے ساتھ یہ ہوا. عوام الناس کی تو ویسے کوئی اوقات تھی نہیں, تو ایک ریلیجیس فالوئنگ بیسڈ پولیٹیکل پارٹیز تھیں جن سے ڈر اور خوف تھا کہ کسی وقت بھی اگر یہ باہر نکلیں گی تو بہت مشکل ہوگی. اب ان کو بھی بلڈوز کر دیا گیا ہے تقریباً, اور اس کے اوپر باقی سیاسی جماعتیں بھی خاموش ہیں, مولانا حضرات بھی خاموش ہیں, اور لبرلز اس کے اوپر جو ہے ہمارے لبرل دوست ہیں وہ اس کے اوپر بغلے میں جا رہے ہیں. بھائی اس وقت بغلے میں جا رہی ہیں, جب 26 نومبر کو ڈی چوک کے اوپر جو کچھ ہوا تھا اس کے اوپر بھی آپ بغلے میں جا رہے تھے, خاموش تھے. تو معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے, آپ یہی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. ان کا یہ وقت بھی گزر جائے گا, لیکن یاد رکھیے گا اس سچویشن کے اندر مولانا حضرات کے ہومیوپیتھک بیانات اور جو کچھ ایک ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوا ہے مبینہ طور کے اوپر, اس کے اوپر ان کی خاموشی, یعنی علامہ سعد اور علامہ انس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے اوپر مبینہ طور کے اوپر باقی سب کی خاموشی جو ہے, جیسے مفتی طارق مسعود ہیں, مفتی تقی عثمانی ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب ہیں, علامہ ابتسام الہی ظہیر, ہشام الہی ظہیر, انس نورانی, اور پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد میں دوسرے ہمارے اہل تشیع حضرات. بھائی آپ لوگوں کا آپس میں ایکا نہیں ہے, تو مسلم امہ کی آپ لوگ بات کرتے ہیں اور آپ ایک دوسرے کے معاملات کے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک بیان دیا, بڑا ہومیوپیتھک قسم کا بیان تھا, مطلب انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ کس ڈگر پر چل پڑے. تو اس سچویشن کے اندر یہ اس طرح کے بیانات آئیں گے تو کیا ہوگا, تو اس کے اوپر بس سر ہی دھنا جا سکتا ہے. اب میں کچھ وائرل بیانات شامل کرتا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بھی لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ بھی لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ منیب فاروق صاحب کہتے ہیں جہاں بھی ریاست کی رٹ چیلنج ہوتی ہے وہاں بلا تفریق لاٹھی چارج ہوتا ہے, ٹھکائی ہوتی ہے, گولی بھی چلتی ہے. اگر کسی بات کی اجازت قانون نہیں دے رہا تو عدالت جائے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک تو پہلے ڈیفائن کرنا ہوگا کہ ریاست کی رٹ کیا ہے اور حکومت کی رٹ کیا ہے, پھر اس میں گولی چلنے کے معاملے کو نارمل ڈکلیئر کرنا جو یہ کہہ رہے ہیں منیب فاروق صاحب. میں تو اس پہ اتنا کہنا چاہوں گا, بھائی کر کیسے لیتے ہو یار, مطلب یہ